اچھا سوال کیا گیا ہے دشمنیوں کے لیے نجات کے لیے کہ ہمارے خاندانی دشمنیاں ہیں، اس کا صلح ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان طلاقوں کی حد تک معاملات ہے، صلح ہو جائے، ہم سے روٹ گئے ہیں اور نیوٹن تک معاملہ چلا گیا، ریڈ لائن ہے، زندگیوں کا خطرہ ہے، قتل و غارت کا خطرہ ہے، زمینوں پہ مقدمات ہے، کوئی مان نہیں رہا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملات سالو ہو جائے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ میں آپ لوگوں کو ذاتی ایک مشاہدہ کی بات بتا رہا ہوں، یہ 2003 اور 4 1 اپریل سے پہلے، 2003 جون جولائی کے بعد خاندانی چونکہ دشمنیاں ہوتی ہیں، پختونخوا میں قبیلہ سسٹم ہے، کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جس نے یہ درد اور اس مصیبت آزمائش سے گزرا نہ ہو، ہم بھی گزرے ہیں۔ تو مجھے یہ ایک صاحب نے بتا دیا تھا کہ شاہ صاحب آپ کیوں یہ وظیفہ نہیں پڑھتے یا عمل نہیں پڑھتے کہ یہ معاملات سالو ہو جائے؟ تو میں نے کہا بالکل پڑھوں گا، لیکن اس وقت تک میرے خیال میں یہ آیات، یہ وظیفہ، یہ عمل نہیں تھا، اگر تھا بھی تو میرا دھیان ہی نہیں تھا۔ تو میں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ مسائل جو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، انہونی اور ہمارے سوچوں سے زیادہ اللہ نے ہماری مدد کی۔ تو میری والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی پاک دامن نور اللہ مرکدہا، اللہ اس کے قبروں پہ کروڑوں کا لاکھوں کا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ مجھے کبھی کبھی وہ مجھے کہتے کہ آپ ترنم سے سنائیں، تو میں ترنم سے کبھی کبھی وظائف ابھی بھی سناتا ہوں، جب میں اپنے جوش میں ہوں، وجد میں ہوں، کبھی کبھی تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ لیکن آپ لوگوں نے اتنا پڑھنا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تب تفسیر ابن کثیر میں بھی اتنی آیا ہے، اتنی حد تک پڑھنا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہاں تک پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھے۔ اگر عام روٹین میں پڑھنا ہے 100 مرتبہ پڑھے، 313 مرتبہ پڑھے، 1100 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ پڑھے، 700 900 تاک سے زیادہ پڑھنا ہے تو ہر حال میں پڑھیں۔ اگر بیویاں ہیں کھانا پکانے میں، آٹا گوندنے میں، چارپائی پہ بیٹھ جائیں تب بھی، بچوں کے ساتھ باتیں کریں تب بھی، جو بھی کسی کا طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، یا شادی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہی، یا کوئی بائی جائیداد میں حصہ نہیں دے رہا، یا کسی نے پیسے دبائے ہیں وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا، ایون ہر جو ڈیفیکلٹیز آپ لائف ہے، جتنی بھی مشکلات زندگی کے لیے ہے، جتنی بھی تکالیف ہے، جتنی بھی آزمائشوں سے آپ گزر رہے ہیں، خوف سے گزر رہے ہیں، تو یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی امام ابن کثیر نے یہ لائی ہے، اور اس میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے، بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری بھی مجربات میں سے ہیں، اور یہ وظائف ہم نے بھی سالوں پڑھے ہیں اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں رکھیے گا، اور اس کے ساتھ شوق سے، ذوق سے، جذبے سے، صدق سے، یقین سے پڑھیں کہ ایک اللہ ہی داتا ہے،
ایک اللہ ہی نے ہمارے مسائل کو حل کرنے ہیں۔ جب یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی اور صدق کے دل سے آپ ناکنگ کریں گے تو اللہ نے دروازہ کھول دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے مدد کرنا ہے۔ اللہ ہمارے شاہ رگ سے بھی نزدیک ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والی ذات ہے۔ یہ 70 ماہوں سے یہ ایک مثال ہے، یعنی ماں کی بچے سے کتنی محبت، اس سے بھی کہیں زیادہ محبت ہو۔ تو اللہ نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ سورہ 3 اس پہ دلیل ہے، اور اللہ نے 3 پہ، زیتون پہ، طور سینہ پہ، شہر مکہ پہ قسم کھاتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو میں نے بڑا خوبصورت پیدا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ صدق کے دل سے پڑھے۔ ہاں، اس میں ایک فقہی مسئلہ ہے، وضو بغیر وضو کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یکشف السوء تک آپ لوگ ماہانہ بیماری میں بھی خواتین پڑھ سکتے ہیں، نفاس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، بطور دعا، بطور وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔